أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة رحمه الله. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو ہم سب کے خالق اور مالک معبود برحق ہیں، ان کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بلند و بالا اس کی شان ہے، بے عیب اس کی صفات ہیں۔ ہر اچھی چیز جس کا اس نے حکم دیا ہے وہ ہی دنیا میں اچھی ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کو ناپسند ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود السلام ہو اس کے بعد آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ عز و جل نے رسول رحمت بنا کر، ہادی کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد آج 14 ربیع الاخر 1435 ہجری مطابق 14 فروری 2014 عیسوی ہے۔ 15واں علمی دورہ اسلامی اخلاق پر مشتمل مکتب جالیات 14 جدہ میں ہو رہا ہے۔
ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلی کلاس میں اسلامی اخلاق سے متعلق کچھ اہم باتیں پیش کی، اور اس کلاس میں ایک اہم بات بھی بتائی گئی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم ان کی اتباع اور فرمانبرداری کریں۔ ان کے اخلاق کیسے تھے؟ ان کے اخلاق کی گواہی اللہ عز و جل نے دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سیرت میں ملے گی۔ ان کے اخلاق کو پڑھ کر، ان کے اخلاق کو معلوم کرتے ہوئے ایک مسلمان اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں اخلاق کی بڑی دنیا کے معاملات میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور دین اخلاق کا نام ہے، اور اسلام میں اخلاق ہے، کسی اور مذہب میں اخلاق نہیں سکھائے گئے۔ دین اسلام چونکہ اللہ کا دین ہے، اس کا تعلق وحی سے ہے، لوگوں کی عقل سے نہیں ہے یا لوگوں کی اپنی سوچ سے نہیں ہے، بلکہ سراپا دین کا تعلق وحی الہی سے ہے۔ تو پھر اخلاق وہی ہیں جو اتارے گئے ہیں، دین میں بتائے گئے ہیں، اسی کا نام اخلاق ہوگا۔ اسلامی اخلاق کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اسلامی اخلاق اپنانے کی وجہ سے یا اخلاق اسلامیہ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں آئے، اور اس کی ماضی میں سلف صالحین کے زندگیوں میں بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسلامی اخلاق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہر ایک چیز کی تفصیل کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، تو ہم نے یہ کیا کہ جو اہم ہماری زندگی میں جس کی سخت ضرورت ہے، کچھ اہم اسلامی اخلاق کو جو ہے پیش کیا جائے تاکہ ہماری زندگی سنور جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اس سلسلے میں آج کچھ چیزیں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے جو اسلامی اخلاق میں ہے، کتاب و سنت میں جس کی اہمیت آئی ہے اور جس پر ابھارا گیا ہے، وہ ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی، زہد اختیار کرنا۔ کیا مطلب زہد کا؟ زہد یا زاہد، زہد کہتے ہیں عربی میں، کہ دنیا سے بے رغبت ہو کر، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر آخرت کے پیچھے دوڑنا۔ زہد عربی میں اصل میں کہتے ہیں ترک کو، چھوڑنے۔ زہد کا اصلی معنی عربی میں الترک، چھوڑنا۔ کیا چیزیں چھوڑنا؟ دنیا کی لالچ، دنیا کی مرغوبات کو، دنیا کی ملذات کو ترک کرنا اور آخرت کے لیے محنت کرنا، یہ زہد ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں بیان فرماتے ہیں، الزہد هو ترک الرغبة فيما لا ينفع في الدنيا وفي الآخرة، وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله عز وجل۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، زہد کس کو کہیں گے کہ ان خواہشات کو چھوڑنا جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، ان خواہشات کو ترک کرنا جن کا نفع یا جن سے ہمیں کوئی دنیا یا آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایسی بیکار باتیں ہیں یا ایسے بیکار کام ہیں جن سے اللہ کی اطاعت میں کوئی مدد نہیں ملتی ہے، یہ ہے زہد۔ پھر ایک مرتبہ زہد کا اصلی معنی ہوتا ہے ترک کرنا، چھوڑنا۔
کیا چھوڑنا؟ ان رغبتوں کو، ان خواہشات کو جس کا ہمیں فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا. خواہش ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. جی چاہتا ہے کہ یہ کام کریں، یہ بولیں، یہ ایسے رہیں، لیکن اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہے دنیا اور آخرت میں. ایک پھر وہ کیا چیزیں ہیں اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ فضول اور بیکار چیزیں جس سے اللہ کی اطاعت میں کوئی مدد نہیں مل رہی، اس کو کہتے ہیں. ان ایسی چیزوں کو، ایسے فضولیات کو، ایسے بیکار کی چیزوں کو ترک کرنا، یہ ہے زہد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے اس سلسلے میں بڑی تاکید کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت خیر بھی ہے، دنیا سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اس آیت میں زہد کے طرف اشارہ ہے. زہد چھوڑنا، دنیا کے پیچھے دوڑنے کو چھوڑنا، دنیا کی لالچ کو چھوڑنا، ایسی چیزیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، لایانی اور بیکار چیزیں. اللہ کی بندگی اور عبادت زندگی کا مقصد ہے. اس میں جو جو چیزیں فائدہ دے رہی ہیں، جو جو چیزیں معاون ہیں، یعنی مدد کر، ہیلپ کر رہی ہیں، وہ تو کریں گے. ٹھیک ہے. اور ایسی چیزیں دنیا کی جس سے اللہ کی عبادت میں ہمیں کوئی مدد نہیں مل رہی، اس کا کوئی تعلق نہیں، بیکار کی چیز ہے، تو وہ چھوڑ دیجیے. یہ ہے زہد. اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو. ترجیح کا مطلب یعنی اہمیت زیادہ دینا، اس آخرت کے مقابلے میں اس کو رکھنا، آخرت سے زیادہ اس کے لیے محنت، آخرت سے زیادہ اس کے لیے دوڑ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور باقی دنیا سے زیادہ باقی رہنے والی. اس آیت میں دو باتیں ہیں. نمبر ایک کہ آدمی کی غلطی بتائی گئی ہے، انسان کی، کہ انسان دنیا کو ترجیح دے رہا ہے. یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر دیں. ترجیح آخرت کو دی جائے، دنیا کو نہیں. اس کا مطلب لوگ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. نمبر دو وہ لوگ جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. دنیا کو گزارنی زندگی ہے اسی میں، دنیا میں ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، زندگی گزارتے ہیں تو گزارنا ہے، اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا ہے. اسلام میں قتل نفس حرام ہے، جیسا کہتے ہیں خودکشی حرام ہے، اس میں معلوم. تو دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں زندگی گزارنا ہے دنیا میں. جب موت آنی ہے جو اللہ نے لکھی ہے وہ تو آئے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں رہ کر آخرت کو ترجیح دیں گے دنیا کو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہاں بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں وہ غلط ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو. پھر اس میں علت بیان کی گئی کہ دنیا کو ترجیح مت دو آخرت پر، آخرت کی زیادہ فکر کرو، آخرت کے لیے زیادہ محنت کرو. کیوں؟ دو وجہ. دنیا سے اچھی بھی ہے آخرت اور دنیا سے زیادہ باقی رہنے والی بھی. سبحان اللہ. اب دونوں کا تقابل کریں، موازنہ کریں، دو لیں. ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت. کیا اچھی ہے دونوں میں؟ اس دنیا میں پریشانیاں، مصیبتیں، مسائل ہی مسائل. یہاں آدمی کو راحت پانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک مہینہ وہ کماتا ہے، رات اور دن جو ہے محنتیں کرتا ہے. کیوں؟ راحت پانے کے لیے اور راحت پہنچانے کے لیے اپنے اہل و عیال کو دوڑ دو. تو ایسی دوڑ دو آخرت میں نہیں. پھر یہاں جو چاہے وہ ملنے والی چیزیں نہیں. ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا ہے. یہاں پر آخرت میں جو چاہے وہ ملے گا. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر اعتبار سے دنیا سے آخرت اچھی ہے. دوسری بات بتائی گئی اس آیت میں آبقا، دنیا باقی رہنے والی ہے
نہیں، آخرت باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. ایک آدمی بادشاہ ہے، کبھی اس نے تکلیف نہیں دیکھی، کبھی اس کو محنت کرنی نہیں پڑی، ایک بہت ہی آرام کی زندگی اس نے گزاری، اس کو بھی دنیا چھوڑنی ہے نا. ایک وہ فقیر مسکین آدمی جس کی پوری زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی، صبح شام پریشانی، اس کو بھی دنیا چھوڑنی ہے. تو دنیا چھوڑنے کے دونوں برابر ہو گئے، ایک منعم جو نعمتوں میں پلا ہوا ہے اور ایک پریشانیوں کی زندگی جس نے گزاری. تو اللہ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت باقی رہنے والی. تو پھر زہد اختیار کرو، پھر دنیا کو چھوڑو، دنیا کے پیچھے دوڑنے کو چھوڑو. زہد کا معنی یہ کہ ایسی چیزیں جس سے ہمیں آخرت میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، دنیا کی وہ چیزیں جس سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نہ اللہ کی اطاعت میں معاون ہے وہ چیزیں، نہ اللہ کی عبادت میں ہیلپ فل ہو رہی، چھوڑ دیجیے. اسی لیے ایک زبردست حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا فرمایا؟ ایک لائن کی حدیث یاد رکھیے اور گھر والوں کو بار بار یاد دلائیے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اچھا مسلمان وہ ہے، حدیث کا مطلب من حسن اسلام المرء، اچھا مسلمان وہ ہے جو وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کو فائدہ نہیں، جو اس کے کام کی چیزیں نہیں. ترکہ ما لا یعنی، جس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. لا یعنی چیزیں کہتے ہیں اس کو. اچھا مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے. لا یعنی چیزیں آپ کی زندگی میں کیا ہے، مجھے اس سے کیا کروں، آپ کہاں جاتے کہاں آتے، میں کیا کروں. بہت ساری ایسی چیزیں، بیکار چیزیں، لا یعنی چیزوں کو ترک کرنا اچھا اسلام. حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی علیہ السلام سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسا کام بتائیے کہ جس سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے پسند کریں. دیکھیے سوال سے ایک ایسا عمل مجھے بتائیے، سکھائیے، وہ عمل کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے کہ اللہ کا میں محبوب بندہ بن جاؤں اور لوگ بھی مجھے پسند کریں، کیونکہ مجھے دنیا میں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نا. تو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم دنیا کو چھوڑو اللہ تم سے محبت کرے گا. وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دو، لوگ تم کو پسند کریں گے. کیسی حدیث ہے، کیا ہوا حدیث کا؟ یہ ہے زہد. حدیث میں دیکھیے سائل نے ایک سوال کیا ہے، کیا عمل بتائیے ایسا کہ جس سے اللہ کا بھی میں محبوب بن جاؤں بندہ اور لوگوں کا بھی میں محبوب بن جاؤں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کو چھوڑو. کیا ہوگا دنیا کو چھوڑو؟ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کھانا چھوڑنا، پینا چھوڑنا، پیسہ کمانا چھوڑنا، شادی نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، ڈیزرٹ میں جا کے رہنا، جنگل میں رہنا، یہ صوفیوں نے سمجھا ہے، جبکہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس حد کی دنیا کا مطلب دنیا کی لالچ کو چھوڑو، دنیا کی رغبات جس کا فائدہ آخرت میں نہیں ہے اس کو چھوڑو. بیکار کی چیزوں دنیا کے پیچھے پڑ گئے، ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے آپ جا، اس کے ناتعلق چیزیں، اس کا کوئی فائدہ آپ کو آخرت میں نہیں ہونے والا ہے، نہ وہ اجر کا کام ہے نہ آخرت کا کام ہے، چھوڑ دو. جیسا کہ رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ بولے بات کرے تو خیر کی بات کرے ورنہ
ختم ہو جائے گا آپ کا. 1 گھنٹہ آپ نے باتیں کی, 2 گھنٹہ محفل میں آپ باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھے, 2 گھنٹے میں کوئی ایک بات ایسی نہیں جس سے آخرت کو ثواب اور اجر ملے. چھوڑو ایسی چیزوں کو. یہ ہے ضرورت. کام ہم دنیا میں کرتے ہیں, کیا کام ہم کر رہے ہیں؟ کیا اس کام کا مجھے آخرت میں فائدہ ہوگا؟ کیا یہ کام اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی اطاعت ہے؟ کیونکہ میری زندگی کا مقصد ہے, میں بیکار نہیں آ گیا دنیا میں ایسے جیسے چاہے جیلوں میں نعوذ باللہ من ذلک حیوانات زندگی گزارتے ہیں جو مکلف نہیں ہے. میں انسان ہوں, مجھے بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ کی بندگی کرنی ہے مجھ میں, اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری, اور اللہ حساب میرا لینے والا ہے. انسان مجھے مکلف ہے نا, یہ چھوڑ دیا جائے گا, پائی کا حساب دینا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. ایسا نہیں ہوں میں, تو پھر زہد اختیار کرنا, دنیاوی خواہش اور لالچ میں پڑھ کر آخرت کو تباہ نہیں کرنا. اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا, دنیا کو چھوڑو, دنیا کی خواہشات کو جس سے فائدہ نہ ہو آخرت میں, دنیا کی لالچ کو, دنیا کی ہوس کو چھوڑ دو. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہو, سابقوا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف, معافی مانگو اللہ سے, خوب معافی مانگو, اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے. تو جب دوڑ جنت کی طرف ہوگی تو پھر دنیا چھوڑنی ہے, دنیا کے پیچھے پڑنا. وہی کیا ہے, جب یہ حال ہوگا ہم آخرت کی طرف پہنچے, جیسے قرآن میں کہا گیا, اور دنیا کی لالچ کو چھوڑیں گے, اللہ ہم سے محبت کرے گا. ہو گیا. دوسری چیز, وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ, لوگوں کے پاس جو ہے اس کو چھوڑ دو, لوگ تم سے محبت کریں گے. کیا مطلب لوگوں کے پاس جو چیز, یعنی ان کے پاس جو چیز, ان کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا, مانگنا, ٹھیک ہے, ان کے پاس جو چیزیں ہیں مانگتے رہو لوگوں سے, لوگ مانگنے کو پسند نہیں کرتے. ایک, اور ان کے پاس جو ہے تم اپنے پاس بھی لانا چاہ رہے ہو, ٹھیک ہے, اس کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہو. لوگوں کے پاس کیا ہے وہ میرے پاس بھی ہو, لوگوں کے پاس کی چیز میرے پاس آ جائے, لوگوں کے پاس جو چیز ہے وہ جا کر لوگوں سے مانگنا, چھوڑ دو ساری چیزیں, تو لوگ تمہیں پسند کریں گے. یہ ہے زہد. کہا گیا کہ اعلی مراتب القناعت الزہد, قناعت کا سب سے اعلی مرتبہ زہد ہے. قناعت پسندی, مختصر زندگی, اتنی ایسی زندگی گزارنا, کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے کھانا پینا وغیرہ جو جتنی چیزیں اتنا جتنی زندگی گزارنے کے لیے, بس باقی پوری دوڑ محنت جستجو آخر. یہ قناعت جو ہے زہد کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. اور زہد کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ دنیا کو کلی طور پر چھوڑ دیں, جیسا کہ صوفیوں نے کیا, جنگلوں میں جا کر زندگی گزارنا, شادی نہیں کرنا, کھانا نہیں زیادہ, پینا نہیں زیادہ, یا اچھی چیزیں نہیں کھانا, سب پیسہ کمانے کو چھوڑنا, دنیا والوں سے مانگتے ہوئے زندگی گزارنا. یہ زہد نہیں ہے, یہ اینٹی اسلام ہے, اینٹی زہد ہے, الٹا ہے. کیونکہ زہد کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دنیا کو پورا چھوڑ دیں, جیسا کہ صوفیوں نے سمجھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ظاہر گزرا ہے, انہوں نے زہد اختیار کیا اپنی زندگی میں. دیکھیے, تکیہ بنانے کے لیے کہہ رہا تھا, نہیں مجھے کیا ضرورت ہے, بے رغبت, یہ ہے زہد. یہ نہیں کہ خواہش جو مل گیا کھا لیا, کبھی بکری کا گوشت تھا کھا لیا, میں نے بتایا ایسے پریشان. زہد کی زندگی نہیں کیا, کھانا نہیں ہے, کھجور کھاتے ہیں, پانی پی کر زندگی گزارتے ہے, کھانا کھا رہے ہیں, سونے کے لیے چیز ہے, سو رہے نہیں ہے, بس خواہشات کے پیچھے پڑے. یہ ہے زہد. پیارے نبی علیہ السلام کھانا بھی کھائے, پانی بھی پیے, شادی بھی کیے, ٹھیک ہے, پیسہ بھی آپ نے کمایا ہے, تجارت کی ہے, خدیجہ رضی اللہ عنہا میں سیرت پڑھ چکے ہیں. تو
زہد کا پھر یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دنیا کو پورا چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ زندگی گزارے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, لوگوں کے ساتھ ہنستے تھے, مذاق کرتے تھے, جو مذاق سچ پر مبنی ہوتا تھا, جس مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ غیر کی زندگی دیکھیے, دنیا کی لالچ پوری آخرت 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 آخرت, صبح شام آخرت کے لیے محنت کرنا, یہ ہے زہد جو انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے. لیکن افسوس کہ شیطان زہد سے نکال کر لالچ, زہد کا اپوزٹ کیا بولے گا, لالچ. کوئی دنیا کی چیز نہ چھوڑ, اس میں بڑھ کر آخرت برباد کر دی جا رہی ہے. بیکار باتیں اور بیکار چیزیں زندگی میں اتنی داخل ہو گئی ہیں کہ اصل کام ہم سے کم نہیں ہو پا رہا. اور خوش فہمی کا یہ حال ہے, خوش فہمی, یہ بڑی یاد رکھیے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم 5 نماز کے پابند ہیں, رمضان کے روزے رکھ لیے, حج بھی کر چکے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ, کبھی کبھی عمرے بھی ہو رہا ہے, بس جنت پکی. خوش فہمی کا یہ حال. صحابہ جن کو جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی ڈرتے تھے اللہ سے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ اتنی خوش فہمی میں ہمیں شیطان نے ابلیس نے ڈال دیا ہے کہ زیادہ عبادت نہیں ہو رہی. فرض پڑھ لیا تھا, حج بھی کر لی, حاجی بھی ہے, عمرے بھی ہو رہا ہے, بس اب جنت کہاں ہے, شرک بھی نہیں کر رہے. جبکہ سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں, وہ نہ صرف فرائض اور واجبات, عبادتوں میں دیکھیے 2 قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں معلوم, ایک فرض اور ایک نفل. نفل عربی میں زیادہ, فرض پر جو زیادہ عبادت کی جائے اس کو بولتے ہیں نفل. تو عبادت 2 قسم, جیسے روزے 2, فرض نفل, نماز فرض نفل. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس اردو میں تفصیلات سنت موقع, سنت غیر موقع اپنی جگہ ہے وہ تفصیل. تو فرض کے علاوہ سلف صالحین نوافل کا کتنا اہتمام کرتے تھے. آپ نمازوں کا عبادت کی جنت چاہیے تھی, خوش فہمی میں نہیں تھے, ڈرتے تھے. عمر بن خطاب کا واقعہ بتایا تھا, وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو قسم کھلا رہا ہے کہ آپ قسم کھا کر کہیے آپ کے پاس جو منافقین کی لسٹ ہے اس میں میرا نام نہیں ہے یا نہیں ہے. عمر بن خطاب, میں کیوں پوچھ رہا ہوں, کیا عمر بن خطاب کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جنتی ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جن کے نام لے کر رسول نے فرمایا کہ یہ جنتی لوگ ہیں, ان میں عمر نہیں ہے. 4 خلفاء عمر ان کو معلوم تھا, ان کے فضائل وہ جانتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ان کو معلوم تھا. اس کے باوجود ان کا حال دیکھیے, ایمان دیکھیے ان کا, سبحان اللہ, اللہ کا ڈر ان کے دل میں دیکھیے. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے منافقین کے ناموں میں میرا نام ہے یا نہیں بتایا. اصرار کیا, آپ بتاؤ, میں ایز اے خلیفہ آرڈر دیتا ہوں, بتاؤ. کہا ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں, آپ کا نام نہیں ہے. قسم کھلوا, اللہ کی قسم تمہیں, بتاؤ میرا نام ہے یا نہیں. یہ کیفیت ہمارے پاس نہیں, ہم خوش فہمی میں ہیں, جبکہ عمر کے جیسا عمل آج کسی کا بھی نہیں. اتنا عمل ہے یا اتنی خوش فہمی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نا امید ہو جائے, نہیں, عمل زیادہ ہونا چاہیے, ہر کار خیر میں حصہ لے, جنت چاہیے. دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا, زہد اختیار کرنا دنیا میں, یہ ہے زہد. یہ نہیں ہے کہ دنیا کو پورا چھوڑ دو, نہیں, دنیا میں رہو, کھاؤ اللہ کا حلال, پیو حلال, پیسے کماؤ حلال, بیوی کا حق ادا کرو, بچوں کا حق ادا کرو, لوگوں کے ساتھ رہو, لیکن دنیا کی لالچ نہ ہو آپ کے اندر. یہ ہے آخرت کے لیے محنت زیادہ, دنیا 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 نہیں, یہ زہد نہیں ہے, یہ اپوزٹ ہے زہد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اسلامی اخلاق ہے کہ آدمی زہد اختیار ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب دل و دماغ پر آخرت ہوگی تو اس کے لیے محنت بھی کرے گا. آدمی جو سوچتا ہے, ٹارگیٹ بناتا ہے زندگی کا, وہ کرتا ہے. اس نے دنیا بنا لی کہ میں دنیا میں خوب کماؤں گا, یہ دنیا جتنی جمع کر سکتا ہوں جمع کروں گا, پھر وہ آخرت کے لیے محنت نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا پوائنٹ اس نے جو بنایا ہے لائف میں, زندگی میں, وہ غلط ہے. اسی کے پیچھے جو اس نے ٹارگیٹ رکھا ہے اس کے پیچھے وہ دوڑے گا. جیسا کہ معلوم کمپنی جو ٹارگیٹ رکھتی ہے اتنا بزنس
کرنا چاہیے، سلسلہ میں محنت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، کرتے ہیں. آدمی ایک ہدف زندگی میں رکھتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے. تو اگر ہمارا ہدف جنت ہے، ہم جنت چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو پھر دنیا میں زور اختیار کریں گے، اس میں پھر قناعت آئے گی. اور اس طریقے سے تربیت اپنے گھر کی کرنی چاہیے اسلامی اخلاق، کہ خود بھی دنیا کی لالچ کو چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کی زندگی میں بھی دیں. پیسہ کیسا لالچ، پیسے سے بے پناہ محبت، یہ ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے یہ مادہ پرستی کہتے ہیں، مادہ پرست. جی آپ کو معلوم ہے نا حدیث تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیلہ، تعیس عبد الخمیسہ، تعیس وانتکس، ان اعطی رضی وان لم يعطى سخط. حدیث مشہور ہے. کیا ہے حدیث یہ؟ دینار کا بندہ خاک آلود ہوا، درہم کا بندہ خاک آلود ہوا، برباد ہوا. چادر اور کمبل کا بندہ، حدیث کے الفاظ دیکھیے، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ. کون فرما رہے ہیں؟ بندے کس کے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اور کی ہے اس کا؟ دینار، درہم، چادر، کمبل کا بندہ خاک آلود ہوا، نامراد ہوا. اگر یہ چیزیں ملتی ہیں تو خوش رہتا ہے، نہیں ملتی ہیں تو ناراض رہتا ہے. اللہ، یعنی اس کی خوشی اور ناخوشی یہ ڈپینڈ ہے ان چیزوں پر. یہ چیزیں ہیں تو خوش خوش زندگی گزارتا ہے، اچھا لگتا ہے. کیوں؟ پیسے کیوں پریشان؟ چادر کمبل کیا ہے؟ یہ دنیا کی چیزیں ہیں نا. حدیث میں دینار، درہم، چادر، کمبل کا بندہ، بندہ کو اللہ کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ پیسوں کا غلام، جس کو اردو میں بولتے ہیں. ارے وہ تو پیسوں کا غلام آدمی، پیسے دو جو بولے کرے گا. وہ پیسے دو تو خوش ہوتا ہے، پیسے دے تو ناراض ہوتا ہے. اس کی زندگی پورا پیسہ. تو عبد الدینار ہے. کیا ہے؟ عبد الدینار. حدیث میں ہے دینار کا بندہ نہیں، عبداللہ بنو، اللہ کے بندے بنو. تو یہ لالچ ہے، یہ لالچی ہے. تعیس وانتکس، یہ خاک آلود ہوا. اس کا کیا حال ہے؟ تعیس وانتکس، نامراد، ہلاک، برباد. کیوں؟ دنیا کے پیچھے بڑھا. مادہ پرستی بولتے ہیں اس کو، جو آج نعوذ باللہ من ذالک کے ابلیس نے پھیلا دیا ہے. بچے، بیوی، بڑے، پیسہ، خوب آنا، خوب لوٹنا، خوب کمانا، خوب کمانا. آخر بچے نماز پڑھ رہے، بچے پابند ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آخرت کے لیے محنت ہو رہی ہے، بیوی بچوں کی ہماری نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ زہد نہیں ہے. زہد یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کو، دنیا کی خواہشات کو، بیجا خواہشات کو ترک کر دیں. ہاں وہ کام کیجیے، پیسہ کمائیے. یہ پیسہ کمانے سے اسلام نہیں روکا ہے، لیکن پیسہ کمانے کو زندگی کو مقصد بنائیے. ڈفرینٹ ہے. تم ایک آدمی پیسہ کما رہا ہے، کیونکہ پیسے نہیں کمانے کو کھائیں گے، اچھا کھانا ہے، اچھا کھلانا ہے مجھے، حلال راستے میں سے محنت کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن ٹارگیٹ اس کا پیسہ نہیں ہے، جنت ہے، آخرت ہے. وہ پیسہ کماتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اپنی مال کی زکات نکالتا ہے. لیکن پیسے کمانے کے پیچھے پڑ کر وہ نماز، قرآن، اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف، نیکیاں، کار خیر کو ترک نہیں کرتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. اس سلسلے میں مثال کیا ہے؟ زہد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی مثال، جنہوں نے دنیا کی خواہشات کو ترک کیا. آپ بتائیے کہ دنیا، آپ کا گھر کیسے تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دنیا ہے. آپ نے زندگی گزاری، یہ نہیں کہ جنگل میں جا کے رہے آپ، گھر میں رہے گا، تجارت کی آپ نے، لیکن آپ کی روزمرہ زندگی پر غور کیجیے. کیا آپ دنیا کے پیچھے لوگ؟ آپ کے سامنے پروپوزلس آئے دنیا کے، مکہ والوں نے کیسی کیسی باتیں کی، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، خزانے آپ کو دے دیں گے، آپ دعوت کو چھوڑ دی، توحید کی دعوت ساری. آپ کو دولت چاہیے، ہم دولت دیں گے، لیکن آپ توحید کی دعوت کو ترک کر دیجیے، چھوڑا آپ نے. یہ دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی. چاہے دنیا اللہ سے مانگ لیتے تھے، ایک دعا کرتے سارے خزانے گھر میں ہو جاتے، نہیں ہوتے تھے. دعا کرتے تو جبریل لا کے ساری چیزیں رکھتے تھے، محل سیکنڈوں میں تعمیر ہو جاتا تھا، شاندار. لیکن نہیں، زہد کی زندگی گزاری ہمارے نبی. جو اویلیبل تھا زندگی میں، جو ملا اس کو کھایا پیا، اللہ کی عبادت ترک نہیں کیا، حال میں اللہ کی بندگی کی. اللہ کے لیے ہے زہد.
جو اختیار کرنا چاہیے اور اسی تربیت ہونی چاہیے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ چلیے اس کے بعد اسلامی اخلاق میں ایک بہت بڑی چیز ہے عدل اور انصاف۔ اس سلسلے میں زہد کے سلسلے میں قرآن میں عدل پر جانے سے پہلے قرآن میں بہت ساری آیتوں میں دنیا کی مذمت آئی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے ہمارے، اس میں دیکھیے ایک آیت میں نے پڑھی اور بھی آیتیں ہیں، جس طرح کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ تم دنیا چاہتے ہو، اللہ تمہارے لیے کیا چاہتا ہے؟ آخرت۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قارون کا جو قصہ قرآن میں آیا ہے سورہ قصص میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ فخرج علی قومه فی زینتہ۔ زبردست واقعہ ہے، سن لیجیے۔ قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بہت مالدار آدمی تھا، دولت مند رئیس آدمی۔ اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اس کو بہت دولت ملی تھی، خزانے، اتنی دولت کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت چاہیے تھی، طاقتور۔ ہوا کیا واقعہ؟ ایک مرتبہ جیسا کہ اس کی عادت تھی، پوری زیب و زینت عالی شان انداز سے، شان و شوکت زیب و زینت میں نکلا اپنے پورے نوکر چاکروں کے ساتھ باہر نکلا، ٹھیک ہے، پوری زیب و زینت میں، بڑے محل بڑے خزانے اس کے پاس تھے۔ جب وہ نکلا، کہاں نکلا؟ اپنے محل سے باہر نکلا۔ تو جب باہر نکلا تو دنیا والے دیکھیں گے، اب دیکھنے والے دو قسم کے ہیں، سنیے قرآن نے کیا فرمایا۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ فرسٹ ٹائپ آف پبلک، لوگوں نے کیا پیسے، کیا اس کے کپڑے، اس کی شان و شوکت، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ساتھ تھیں، فل زیب و زینت میں نکلا، تکبر کے ساتھ، فخر کے ساتھ، کہ سب سے زیادہ مالدار آدمی تھا، the richest man، وہ تھا richest man۔ بتائیے کیا حال ہوگا اس کا۔ اب دیکھیے دنیا، تو جو لوگ اللہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، ان لوگوں نے دیکھ کر کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی قارون کے خزانے مل جاتے ہیں۔ دیکھیے ویو ایک کیا اسی لیے میں نے کہا نا، آدمی جو ٹارگیٹ رکھتا ہے نا، ویسے ہی بولتا ہے، ویسے ہی کرتا ہے۔ یہ کس کا قول تھا؟ یا لیت لنا، کاش ہمارے پاس بھی قارون کے خزانے ہوتے۔ یہ کس نے کہا؟ الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اللہ کہتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، سمجھ رہے؟ جو دنیا چاہتے ہیں انہوں نے یہ جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے ہمارے پاس، کاش کہ ہمارے پاس قارون کی جیسی دولت ہوتی۔ سنیے آگے یہ بھی کہا انہ لذو حظ عظیم، بہت قسمت والا ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، تو کاش کہ ہمارے پاس یہ چیز ہوتی۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ جن کو علم دیا گیا، دوسری قسم کے لوگ جن کے پاس علم تھا، ان لوگوں نے کہا بربادی ہو تمہاری۔ ساتھیوں سے کہا، جو ساتھی جو ہے دنیا چاہتے والے لوگ تھے اور تمنا کر رہے تھے قارون کے خزانے کی،
ان سے ان علم والوں نے کہا وَيْلَكُمْ بربادی ہو تمہاری، کیا خواہش کر رہے ہوئے کہ خزانہ اس کے سبب اللہ کا اجر اس سے بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ صبر کرنے سے چیز حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں جو ایمان لا کر عمل کرتا ہے اس کو اللہ کے یہاں جو اجر ملے گا وہ اس سے زیادہ اچھا ہے، لیکن اس کے لیے صبر چاہیے دنیا میں، کیونکہ دنیا میں یہ زیب و زینت کی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، یہ دولت والے گھومتے ہیں ہمارے سامنے، تو ان کو دیکھ کر تمنا نہیں کرنا، صبر کرنا، اپنی خواہشات کو روکنا، زہد فی الدنیا، اپنی خواہشات کو دبانا اور ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا، اور اللہ کے یہاں جو اجر اس کے پیچھے ملے گا انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم تھا، یہ وہ زاہد لوگ تھے، زہاد تھے، دنیا کی لالچ نہیں تھی انہیں، وہ آخرت چاہنے والے لوگ تھے۔ دونوں نے یہ بات کہی، اگلی آیتیں پڑھے تو معلوم ہوگا ہوا کیا آگے چل کر، نکلا وقت سے جیسے روزانہ نکلتا تھا۔ ان لوگوں نے دنیا والوں نے یہ کہا، مادہ پرستوں نے اور علم والوں نے یہ بات کہی، آگے گئے اللہ کا عذاب آیا، اس کے سارے خزانے زمین میں دھسا دیے گئے، وہ خود زمین میں دھسا دیا گیا، زلزلہ تباہ، قارون اپنے پورے خزانے اپنی پوری دولت کے ساتھ برباد ہو گیا۔ یہ دیکھیں دنیا میں جو کل تمنا کر رہے تھے انہوں نے کہا نہیں، اب افسوس کر رہے اپنی خواہش پر، کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے اسی دولت، یہ تو برباد ہو گیا، ساری دولت دے گئے، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، عذاب آ گیا اللہ کا۔ اس کو یہ ہے سب دنیا میں اسلام نے اخلاق دیے کہ تم زہد اختیار کرو، دنیا کی لالچ کو چھوڑو، تو اس پر تربیت اپنی اولاد کی ہمیں کرنی چاہیے، جیسے یہ قرآنی آیتیں ہیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات بیان فرما رہا ہے، اور بہت ساری سلسلے میں مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگ دنیا کی زندگی سے خوش ہوتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک سامان ہے، ایک تھوڑا سا سامان ہے، اور وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اس انسان کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ یہ اور جیسی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں جو ہے دنیا کی مذمت آئی ہے، اور آپ دوسری چیز غور کریں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے رہا ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کی کبھی زندگی میں اس نے عبادت کی ہے، نا اس کے پاس بھی دولت ہے، اور ایمان والے کے پاس بھی، بلکہ ایسا ہے ہم دیکھتے ہیں مومن متقی پرہیزگار کم پیسے ہیں، دنیا والوں کے پاس زیادہ پیسے ہیں، کیوں بھی؟ یہ دنیا ہے، مانگو تو بھی ملتی ہے، نہیں مانگو تو بھی ملتی ہے، زیادہ محنت کرو تو بھی ملتی ہے، کم محنت کرو مقصود ہے، جس کو جتنا دینا ہے میرا اللہ، لیکن آخرت جنت بے عمل کو ملے گی، بے ایمان کو جنت ملے گی، کافر مشرک کو جنت ملے گی نہیں، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اللہ کی رحمت کے بعد ضروری ہے، ایمان اور عمل صالح، اس کا مطلب اصل کامیابی پھر وہ ہے، یہ تو ختم ہے زندگی۔ اسی لیے اللہ اگر دنیا کی اہمیت ہوتی تو دنیا کے سارے مسلمان مالدار ہوتے، دنیا کے سارے کافر فقیر ہوتے، کافر سارے پریشان ہوتے دنیا میں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی بہت دولت ان کے پاس، اس کا مطلب دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں، سب کو دے رہا ہے، لو کھاؤ پیو، تمتع بکفر کا قلیلا، اپنے کفر سے فائدہ اٹھا لے تھوڑا سا، عذاب چکنے والا ہے۔ بڑے بڑے کافر بادشاہ جہنم کی آگ میں جلے گئے، صحیح ہے، وہ بادشاہ تھا، وہ پی ایم تھا، پریزیڈنٹ تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، خوب دولت تھی، لیکن کافر مشرک ہو کر مر گیا جہنم میں خالدین فیہا ابدا، قرآن کہتا ہے کیا فائدہ ہوگا اس کی دنیا کی زندگی کا، یہ اسی لیے دنیا کو چھوڑا۔ دوسری اسلامی اخلاق میں ایک بہت بڑی چیز جس پر اسلام نے حکم دیا ہے، جس کا ابھارا ہے، بلکہ انبیاء کی بعثت اس کے لیے ہوئی ہے، وہ ہے عدل اور انصاف۔ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی۔ عدل، اسلامی اخلاق یہ ہے کہ عدل کرو، اللہ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، انصاف کرو،
یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورہ حدید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیغمبروں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا، کھلا نشانیاں جو ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی. ٹھیک ہے، ہم نے پیغمبروں کو نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں اور ترازو کو اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، لوگ عدل پر قائم رہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی بعثت فرمائی تاکہ عدل ہو. عدل سمجھتے ہیں؟ عدل و انصاف کس کو بولتے ہیں؟ عدل و انصاف میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. مفہوم غلط ہے لوگوں کے پاس عدل و انصاف کا. عدل و انصاف کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ برابری، سب کو ایک نظر سے دیکھنا، سب کی برابری، ایک لائن سب، اس کو سمجھتے ہیں عدل و انصاف. بیٹے کو ایک ریال دیے تو بیٹی کو بھی ایک ریال دینا، یہ کیا ہے؟ عدل بولتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں اس کو. مہینہ ختم ہونے کا سیلری والا، امی کو جتنا دے بھیج رہے بیوی کو بھی اتنا دینا. کیا ہے یہ؟ لوگ سمجھتے اس کو کیا ہے؟ یہ ہے صاحب عدل. آپ پوچھو بھائی انصاف کیا چیز ہے، عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل یہ ہے کہ سب کو برابر برابر رکھے، ایک نظر سے دیکھے سب. ٹھیک ہے، امی ابا بھائی بہن بیوی بچے، پھر بچے میں لڑکے لڑکیاں سب. اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ برابری. ہر چیز دعوت دیے تو جوان کو بھی اتنا ہی کھلانا جتنا بوڑھے کو کھلا رہے، عالم کو بھی وہی کھلانا، عالم کی بھی وہی تقریب کرنا جو جاہل کی کر رہے. برابر ان کو وہاں بٹھایا، شرطوں کو بٹھائے. برابر. عدل غلط، عدل اس کو نہیں کہتے. مساوات ہے ورڈ، عدل مساوات نہیں ہے، برابری. عدل کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، اسلام کا حکم ہے، یہ اخلاق ہے عدل. واللہ اگر عدل آ جائے زندگی میں پورے مسئلے ختم. یہ بہت بڑی اسلامی اخلاق ہے جس کا حکم اللہ نے دیا، اعدلوا ان اللہ یأمرکم بالعدل. خطبوں میں نہیں سنتے جمعہ کے خطبے میں خطیب نہیں پڑھتا یہ آیت، جس آیت میں بچپن سے سنتے ہیں آیت میں ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. پڑھتے ہیں تو کیا مطلب اس آیت کا؟ ان اللہ یأمرکم بالعدل، بے شک اللہ تم کو عدل کا حکم دے رہا ہے. اللہ کا حکم ہے عدل کرو. دوسری آیت اعدلوا هو اقرب للتقوى. اس سے پہلے کیا آیت ہے کہ قوم کی دشمنی، قوم کی نفرت، لوگوں کی دشمنی تمہیں ظلم پر نہ ابھار دے کہ تم غصے میں آ کر لوگوں پر ظلم نہ کرو کیونکہ ان سے تمہارا مسئلہ چل رہا ہے. اعدلوا، انصاف کرو. هو اقرب للتقوى، تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو عدل کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، عدل کا مطلب اعطاء كل ذی حق حقه، اعطاء كل ذی حق حقه، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. یہ کیا ہے؟ عدل ہے. ہر حقدار کو اس کا حق دینا. مثال ماں بیوی، ماں کا حق ماں کو دیجیے، بیوی کا حق بیوی کو دیجیے، یہ عدل ہے. بیٹا بیٹی، بیٹے کا حق بیٹے کو دیجیے، بیٹی کا حق بیٹی کو دیجیے، یہ کیا ہے؟ عدل ہے. اسی طریقے سے باقی جس کا جو حق ہے. گھر میں دو جانور ہیں، ایک طوطا ہے ایک بکری ہے، تو بکری کو بکری کی غذا کھلائیے، طوطے کو طوطے کی غذا دیجیے، یہ عدل ہے. جیسا کہ میں عام طور پر مثال دیتا ہوں جہاں اس ٹاپک پہ جو ہے اس سے پہلے کبھی بیان ہوا ہے،
شیر بکری دو خرید کے لے کے آئے گھر میں، دونوں جانور ہے یا نہیں ہے؟ یا کوئی انسان اس میں حیوان ہے، وہ بھی حیوان یہ بھی حیوان، فرق ہے لیکن دونوں حیوان کیٹیگری ایک ہی حیوانیت، ٹھیک ہے؟ بکری اور گائے بازار گئے چارہ خرید کے لائے، کیا چارہ؟ گھاس، گھاس کھاتی نہ ہوتی، چلیے گھاس چارہ، بکری کے سامنے گھاس ڈالے، کھاؤ بکری، کھا لی بکری، بھوکی تھی، اس کے بعد ادھر گئے شیر، گھاس ڈالے، کھاؤ شیر، شیر پلٹ کے بولا واٹ از دس؟ شیر بولا کل سے بھوکا ہوں، یہ گھاس کا کیا کھاؤ گے؟ کھاؤ۔ گھر والے نے کیا کہا؟ کھاؤ۔ شیر بولا بھائی یہ میں نہیں کھاتا، تو گھر والے نے کہا دیکھو میں عدل کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ عدل و انصاف ہے میری زندگی، میرے پاس تم بھی ہو بکری بھی ہے، اس کو گھاس ڈالا تم کو گھاس نہیں ڈالوں گا ظلم ہو جائے گا، برابری نہیں ہوگی ہے، ادھر بھی گھاس ادھر بھی گھاس۔ شیر سمجھا رہا ہے بھائی میں گھاس نہیں کھاتا، بھائی میری رضا مجھے لاؤ گوشت لا کے رکھو، بول رہے نہیں عادل، ارے بھائی تم کون سا عادل ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارا عادل بول رہا ہے۔ شیر سمجھا رہا ہے آدمی سمجھ نہیں رہا ہے، کیونکہ آدمی کھوپڑی میں یہ بات ہے کہ عادل کا حکم ہے اسلام میں، اور عادل یہ ہے کہ برابری، اب بیچارہ جو ہے بھوکا مر جائے گا لیکن گھاس نہیں کھا سکتا، یہ عادل ہے یہ ظلم ہے۔ بکری کو شیر کے سامنے گھاس رکھ کر بار بار اس کو فورس کرنا کہ گھاس کھا شیر، تو شیر پر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی بتائیے بھائی، عدل کیا ہے کہ بکری کو اس کی غذا دیجیے، کیا کھاتی بکری؟ گھاس، کھاؤ بکری کو۔ شیر کیا کھاتے صاحب؟ گوشت کھاتی، گوشت رکھی، انصاف، یہ ہے کیا؟ عدل۔ دوسری مثال چھوٹی سی، بچے گھروں میں سب کے ہیں گھروں میں جو ہے بچے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، بچے ہیں تو ایک بات سن لیجیے، اگلی ٹاپک کون سی ہے معلوم ہے آپ کو دورے کی؟ بچوں کی تربیت، اللہ اکبر، اولاد کی تربیت، وہ تو پورا ہال بھر دینا، پورے جو جس کے پاس بچے ہیں سب کو بلا کے لائیں، بچے ہیں چلو درس میں چلو، ایسی بولو بچے ہیں، بچوں کو کیسا رکھنا معلوم ہے؟ آؤ چلو دورے میں چلو، وہ دورے میں پورا سکھائیں گے کہ بچوں کو کیسا رکھنا، میری بچے آپ کی بچے سب کا فائدہ ہے اس میں انشاءاللہ۔ چلیے، تو ایک صاحب کے پاس بچے دو بیٹے تھے، دو بیٹی دو بیٹیاں، کوئی ایک 15 ایئرس اور ایک جو ہے 3 سال کا، کتنے؟ 15 اور 3۔ آیت پڑھے قرآن میں، ان اللہ یأمرکم بالعدل، بے شک اللہ تم کو عدل کا حکم دے رہا ہے، عدل کرو انصاف کرو۔ ترجمہ پڑھے نہیں، عدل کرو انصاف کرو، عدل کرنا ہے، عدل کی اہمیت بھی پڑھے گئے کرو۔ اب 15 سال کا بیٹا یا 15 سال کی بیٹی اور 3 سال کی بیٹی، 15 سال کی بیٹی کے لیے بازار جا کر، اچھا یہ بازار نہیں، میں کوئی بھی مثال دیجیے آپ، وہ پڑھے پڑھ کے نکلے تو وائف کا فون آیا، تر آتے ہوئے بچے کا دودھ لاؤ، بھوک لگی اس کو، 3 سال کی بچی کا دودھ، چلیے ٹھیک ہے، بازار مارکیٹ گئے، دکان گئے یا سیلریا گئے، دودھ لیے، تو سوچے ابھی برابری کا حکم ہے اسلام میں، تو 15 سال اس کو بھی دودھ دینا، اس کے واسطے جو ہے دودھ لے لیے، ادھر سے ملائی لے لیے، ادھر سے لے دونوں کو سمجھا ملائی لے لیے، فریش ملائی، دیکھو بیٹا میں یہ جو ہے 5 لیٹر کا دودھ یا 3 لیٹر کا جو ہے دودھ لایا ہوں، پھر اس کو وہ فاطمہ ہے اس کو بھی پلا دو، عائشہ کو بھی پلا دو۔ عائشہ 15 سال کی، فاطمہ 3 سال کی، دونوں کو پلاؤ، دے دیکھیے دودھ۔ اور فاطمہ ماما یہ کیا کر رہے بابا؟ نے اپنے بیٹے بابا کو کہ آیت پڑھے کہتے اس میں عدل ہے بڑے بیٹے، ارے
मुझसे आए मम्मा को सही नहीं पड़े शायद सही पढ़ो मैं तो उम्र बराबरी ऐसी है दूध से मेरा पेट नहीं भरता मम्मा एक गिलास दूध पीते मेरे को रोटी दीजिए खाना दीजिए नहीं बराबर रोटी लाओ और पापा को अंडे तो लो आप खाओ खा भूख लगी दूध पियो भूख लगी दूध पियो अच्छा मैं पीती हूँ पहले आप रोटी दे दीजिए उसके बाद पी लेते नहीं आदल गई आयशा बेचारी सही है नुकसान होगा उसका ये आदल है कि 15 साल की बच्ची को वो दे रहे आप जो 3 साल की वो जो बच्ची फातिमा है आपकी उसको थोड़ा दूध दे दीजिए पेट भर जाएगा उसका सही है या नहीं बस सो जाएगी वो 3 साल की बच्ची आराम से एक गिलास दूध पी ली सो गई उसके पेट उतरेगी उसका मैदा छोटा उसकी ग़िज़ा वही है 15 साल की है वो माशाअल्लाह उसको खाना चाहिए भाई रोटी 2 रोटी कम से कम दीजिए उसको आप फिर थोड़ा दूध पी लेगी वो तब तो शायद उसके अच्छे रहेगी उसकी भूख मिटेगी ये तो जुल्म हो रहा है कि 3 साल की बच्ची और 15 साल की बच्ची को एक ग़िज़ा आप दे रहे हैं ये अदल नहीं है अदल ये है कि 15 साल की बच्ची को उसकी ग़िज़ा दीजिए 3 साल की बच्ची को उसकी ग़िज़ा दीजिए सही है ये है अदल जिसका हुक्म इस्लाम ने दिया है लेकिन अफसोस इसका मफ़हूम हमारे यहाँ गलत है या हमने समझा नहीं इल्म की कमी की वजह से अदल का मतलब बराबरी समझते हैं जबकि बराबरी जुल्म होता है जैसे शेर पर जुल्म हुआ जैसे यहाँ आयशा बच्ची पर जो 15 साल की उस पर जुल्म हो रहा है लिहाजा ये जुल्म है ये बराबरी नहीं इस्लाम में अदल है हर हक साहिब हक को उसका हक दो आलिम को उसका हक दो जाहिल को उसका हक दो वालिदा को उसका हक दो बीवी को उसका हक दो बेटी को उसका हक दो बेटे को उसका हक दो बड़ों को उनका हक दो छोटों को उनका हक दो सबको जो हकदार जो उनका हक होता है शरई तौर पर वो हक उनको दो तो ये अदल है जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है या जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों की बेइज्जत फरमाई है ताकि लोग जो है अदल इंसाफ की जिंदगी गुजारें हम देखिए जिंदगी गुजारते हैं इस्लामी अखलाक है क्या इंसाफ अदल नहीं होता है हक नहीं दिया जाता जिसमें मसले मसाइल या तो वालिदा पर जुल्म हो रहा है या वालिद पर जुल्म किया जा रहा है या बीवी पर कोई अम्मी को तो बहुत पूछता है यानी माँ का तो हक अदा कर रहा है लेकिन बीवी पर जुल्म कर रहा है बीवी को खुश रखा हुआ है माँ पर जुल्म हो रहा है बच्चे हैं 5 तो 3 का हक अदा किया जा रहा है 2 पर जुल्म हो रहा है बड़े बेटे पर जुल्म हो रहा है छोटे बच्चे पे जो है उसका हक अदा किया जा रहा है या बड़े और छोटे का हक अदा किया जा रहा है बीच में जो बच्ची का बच्चा है उस पर बेचारे पर जुल्म हो रहा है ये क्या है भाई हर एक को उसका हक दो सब आपके बच्चे हैं वो वालिद है वालिदा है ये माँ है वो वालिदैन है ये बीवी है ये भाई है ये बहनें हैं ये चाचा है ये मामू है ये पड़ोसी सब है जिनके साथ जिंदगी गुजारते हैं इसी तरीके से कंपनी आपके मातहत काम करने वाले लोग हैं हर एक को उसका हक दो साहिब हक को उसका हक दो तो जुल्म खत्म हो जाएगा और जुल्म ये इस्लामी गिरावट है अखलाक की सबसे बड़ी देखिए एक तरफ अदल है एक तरफ जुल्म अपोजिट वर्ड्स आदिल इस्लामी अखलाक अच्छे अखलाक ये है कि आप आदिल बनकर जिंदगी गुजारें आदिल इंसाफ की जिंदगी गुजारें अल्लाह का हक उसको दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है उनका हक उनको दीजिए फिर मखलूक में आवाम माँ बाप भाई बहने बड़े छोटे बीवी बच्चे ससुराल मैका अल्लाह फला सबको उसका हक दीजिए रिश्तेदारियों में जितने रिश्तेदारियां बहन को उसका हक दीजिए भाई को उसका हक दीजिए बीवी का हक अदा कर रहे बहन का हक अदा नहीं कर क्यों दोनों की जलती है आपकी दोनों इधर जबरी और नहीं जबरी बड़े मसले हैं नहीं गलत है ना ये इस्लामी अखलाक है कि आपकी बीवी तो बहुत खुश है आपसे आपकी बहन परेशान है आपका भाई परेशान है आपकी माँ परेशान है आपकी आवाज सुनने के लिए तड़प रही है और बीवी सुबह शाम आवाज सुन रही जी 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 बीवी सुबह शाम आवाज सुन रही है जी जी समझ रहे जी कहाँ है जी आओ जी उठो जी लाओ जी इस महीने पैसे मत भेजो जी अम्मी को मत बोला अच्छे खासे और क्या हो रहा करेगा हर एक पर जी 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 अरे वो सुना वो खामा निकल रहा कहते वालदा को की खिदमत करेंगे है ना वो मजे में है ना पैसे भेज देना जी हाँ मेरी तरफ जी कोई जरूरत नहीं बुलाने की खामा तकलीफ में डालने की उनको इधर उधर से डालेंगे सर इधर उधर वही अच्छे है ना हाँ जी ये जी जी शोहर माँ का हक अदा ही नहीं कर रहा है
माँ तड़प रही है देखने के लिए, माँ बात करने के लिए तड़प रही है, माँ अपने पास बेटे को देखना चाहती है कुछ दिन, जिंदगी के आखिरी लम्हा चल रहा है, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में ज्यादा जरूरत पड़ती है औलाद की, लेकिन हक अदा नहीं किया जा रहा है माँ बाप का। कितना जुल्म होता है, अल्लाहु अकबर, कितना जुल्म बूढ़ों पर, माँ बाप पर। ये इस्लाम अखलाक है, ये अच्छे है, इसको शरीफ बोलेंगे, इसको अच्छा आदमी कहेंगे जो अपनी बीवी बच्चों को कोई कमी नहीं कर रहा है, माँ बाप का पूरा जुल्म। माँ बाप से पूछिए, लेकिन बोलेंगे नहीं, मुजाहिर बात है, दिल में रखते हो। अल्लाह तो देखने वाला है, अल्लाह तो हिसाब देने वाला है। मेरे भाई क्या सोसाइटी कहाँ जा रही है समझ में नहीं आता। दोस्त रहबाब बहुत खुश, दोस्तों को हक अदा किया जा रहा है, ऑफिस में पड़ोसियों का, सबका, बीवी बच्चों को जो है परेशान किया जा रहा है उल्टा। बाहर बहुत अच्छा है मर्द, बीवी बच्चों के साथ बहुत खराब है। बीवी प्यार का एक लफ्ज सुनने के लिए बड़ा पड़ी, कभी इज्जत देकर बात नहीं करता है, हमेशा लोग बिना छिड़कना और बदतमीजी बदअखलाकी से बात करता है। बाहर क्या अखलाक है साहब माशाल्लाह, ऑफिस में सबसे टॉप पर अखलाक के आप ही हैं, और घर में हाल क्या है। इसलिए नबी अलैहि सल्लम की हदीस मुझे याद आ रही, आपने फरमाया खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम्हें सबसे अच्छा वो है जो घर वालों के साथ सबसे अच्छा रहता है, मैं सबसे अच्छा अपने घर वालों के साथ रहता हूँ। इस्लामी अखलाक है, बीवी बच्चे हैं, मजाक नहीं है, हुकूक अदा कीजिए, अदल इंसाफ। इस सिलसिले में एक जबरदस्त हदीस है, और वो हदीस नहीं बोलना अदल के मौजू को जो है या मौजू का हक अदा नहीं होता है उससे। बहुत बड़ी हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है, बल्कि बहुत सारी हदीस है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर किस्सा है जो हदीस में आया है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह का एक मखसूमी औरत के साथ मामला। मखसूम एक बहुत बड़ा कबीला था अरब का, मुशरिकीन का। तो उस औरत की या उस कबीले की एक औरत ने चोरी की। बड़ा कबीला, मशहूर कबीला था, उस कबीले की एक औरत ने जो है चोरी की। चोरी की तो मसला हाथ काटने का है, ठीक है। तो नबी हाथ काटने का जब मामला आया, तो जब पता चला कि एक मखजूमिया है, मतलब मखजूमी कबीले की औरत बड़े कबीले की है, तो इसको छोड़ दिया गया, नहीं हाथ काटने, क्योंकि मसला इज्जत का मसला है, आग हो जाएगी कबीले पर। वाकया मैं हदीस आगे बताऊंगा तो उसमें यार ये तो मशहूर जुमला है, लेकिन ये बात बस मंजर है उस हदीस का, जो बुखारी के अल्फाज है, बुखारी की हदीस। तो नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि मखजूमी औरत को नहीं काटा गया हाथ, क्योंकि उसने चोरी भी की थी, हद नाफिज करना था, नहीं किया गया। क्यों? इसलिए कि वो बड़े खानदान की औरत थी, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुद नबी से को खबर हुई कि आप बहुत सख्त नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, और मिंबर पर तशरीफ लाए, और नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ की और उसकी हम्द और सना बयान की, और उसके बाद फरमाया, तुमसे पहले जो कौमें थीं वो हलाक हो गई। ऐ लोगों, तुमसे पहले कौमें हलाक हो गई इसलिए कि उनमें अगर कोई शरीफ गलती करता, कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स, कोई बड़ा आदमी गलती करता, तो उसको छोड़ देते थे। तो कोई गरीब गलत, इसके बरखिलाफ कोई गरीब इसकी गलती करता, तो उसको सजा दी जाती थी। सुन लो अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद चोरी करती, ये भी मेरे ख्याल से याद है आपको, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी चोरी करती, तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। यानी मेरी बेटी, मैं रसूलुल्लाह हूं, मेरी बेटी भी चोरी करती है, आदम देखिए, अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। तो बुखारी के अल्फाज है, जिससे मालूम होता है कि इस्लाम में अदल है, इस्लाम में जुल्म नहीं है किसी पर, इस्लाम में अदल है। ये बहुत बड़ी इस्लाम में मवाक़िफ़ या अदल के जो है सिलसिले में ये आया है। इसी तरीके से नुमान इब्न बशीर का भी मशहूर वाक़या है। नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर वाक़या क्या है? वाक़या कि वो जो है रसूल के पास आए और आकर नुमान इब्न
بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، میں نے ایک بچے کو ایک غلام دیا ہے ہدیہ تھا، میرے ایک بچے وہ نعمان بن بشیر حدیث ہے، بشیر ان کے والد تھے، انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا نعمان ہے، میں نے جو ہے اس کو ایک ہدیہ دیا ہے، کیا ایک غلام دیا ہے ہدیہ میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنے باقی بچوں کو بھی ہدیہ گفٹ ان کو بھی گفٹ کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، دوسرے بچوں کو تو نہیں دیا، مطلب اس کو دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ یہ دوسرے الفاظ میں یہ ہے اتقوا اللہ، دوسری روایت میں یہ اتقوا اللہ فی اولادکم اعدلوا، اپنے بچوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی دینا ہو تو سب کو دو، ایک بچے کو گفٹ دے رہے باقی بچوں کو نہیں دے رہے، یہ ظلم ہے، عدل نہیں ہے، عدل یہ ہے کہ سب کو دو۔ تو انہوں نے جو ہے واپس کر دیا، واپس لے لیا، ان کے والد یہ نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر واپس لے دیا۔ کیا معلوم ہے اس سے بہت بڑی حدیث ہے کہ بچوں کے درمیان عدل کیا ہے کہ ایک کو دے تو سب کو دے، عدل، گفٹ، تحفہ، میراث الگ چیز ہے، یہاں بات ہدیے کی ہو رہی ہے، انی نعلت ابنی ھذا غلام، یہ یعنی گفٹ دینا ہدیہ۔ میراث کیا ہے کہ آپ جو کمائے، آپ کی جو دولت ہے، پراپرٹی ہے، آپ جب چھوڑ کے جائیں گے تو شریعت کے حساب سے بچے تقسیم کر لیں گے اس کو، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، آپ کی بیوی کو، آپ کی ماں کو، آپ کے والد کو، یہ الگ ہے، تفصیل اس کے لیے سمجھ رہے آپ۔ لیکن آپ اپنی زندگی میں گفٹ کرنا چاہتے ہیں بچوں کو، سب کو برابر دینا پڑے گا۔ جی 5 بچے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، سب کو برابر برابر گفٹ۔ اگر آپ کسی کو زیادہ دیں گے کسی کو کم دیں گے تو یہ عادل نہیں ہے، ظلم ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور اس کی سزا ملے گی کل قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کو میں نے دیا، کہا کہ تم نے جو اس کو دیا ہے ایسے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ رسول نے سوال کیا، تو کہا کہ نہیں، دوسرے بچوں کو تو نہیں دیا، میں ایک بیٹے کو دیا، نعمان کو خالی۔ کہا کہ میں ایسے ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ بہت بڑی حدیث ہے، لہٰذا گفٹ کے مسئلے میں ذہن میں رکھیے، بچے ہیں بعض میں کیا ہوتا ہے، آدمی جو ہے اپنے بچوں میں سے کسی بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے، فطری چیز ہوتی ہے، بعض چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت، یا باپ کو بیٹیوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے ماشاءاللہ، ماں کو بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ دیکھیے جو فطری چیز ہے جس پر انسان کا کنٹرول، یہ بات اس کی نہیں ہو رہی ہے، بات زندگی جو آپ گزارتے ہیں، بچوں کے جو حقوق ہے وہاں برابری کرنا ہے، برابری کرنا، عدل کرنا ہے، وہاں پر بہت اس بات کا خیال رکھنا کہ عدل ہو رہا ہے میرے گھر میں، میرے بچوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں یا کسی کو زیادہ مل رہا ہے کسی کو کم مل رہا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی جب ظلم ہوگا تو نفسیاتی طور پر اثر پڑے گا اس کا، بچے باغی ہو جائیں گے، ماں باپ کے ذہن میں رکھیے، نفرت آئے گی ماں باپ کے خلاف، ان کو باجی کو دے رہے مجھے نہیں دی، بابا جو ہے ان کو لا کے دی مجھے نہیں دی، سمجھ رہا آپ؟ یا جو ہے ان کو بھی 1 ریال دی مجھے بھی 1 ریال، یہ 1 ریال کا گفٹ ہے، ایک اس کا نہیں، عدل، ان کو 1 ریال دے رہا ہے مجھے بھی 1 ریال دے رہا ہے، مجھے 3 ریال چاہیے، میں بڑی ہوں یہ چھوٹی ہے، ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ نہیں آپ 1 ریال بڑھے، 1 ریال کافی ہے آپ کے لیے، آپ دونوں کو برابر برابر دیا، یہ غلط ہے بھائی۔ جی ایک صاحب نے ایسے کیا، ایک بڑی بچی چھوٹی بچی، یا 2 بیٹے تھے شاید، دونوں کو برابر 2 روپے دے دیتے، بڑا ناراض ہو رہا ہے، 2 روپے نہیں، انٹرنیٹ پر کھانے کے لیے بچوں کو دیتے اسکول میں اس کو 2 روپے دیے، اس کو 2 روپے دیے، وہ بول رہا ہے میں 2 روپے نہیں بابا مجھے 5 روپے دیجیے، 2 روپے، وہ چھوٹا ہے نا اس کو، بولے نہیں دونوں بیٹے میں ان کیا سمجھتا ہوں، دونوں کو 2 روپے باقی ہو گیا بچہ، کیونکہ ایسی بڑا ہوا اس کے دماغ میں یہ ہے کہ نہیں مجھے میرا حق نہیں دیا جا رہا ہے، بابا میرا حق، ڈیڈی میرا حق مجھے نہیں دے رہے، نہ سمجھا، اور باغی بن گیا، باپ کے خلاف دشمن۔
چھوٹا سا ظلم جو ہے اب ظلم و ظلمات کی عمل کیا ہوگا، اسی لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایسی چیز سے، عدل ہمیشہ۔ اور بچوں، اچھا بچوں کو نہیں معلوم، آپ کو تو معلوم اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، عدل اور انصاف اس کو کہتے ہیں، تو آپ عدل کیجیے، بچوں کو سکھائیے عدل۔ دیکھو بیٹے یہ بڑے ہیں آپ کے، آپ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، ان کو اتنا دے، آپ بھی جب بڑے ہوں گے آپ کو اتنا ملے گا۔ بچوں کو پتا چلے کہ عدل ہو رہا ہے گھر میں، تاکہ وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرے۔ ٹھیک ہے، چلیے بات کیا نعمان بن بشیر کی جو حدیث ہے اس میں گفٹ کا مسئلہ تھا، گفٹ دینا ہو زندگی میں تو برابر برابر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام کی جو عدل کی اہمیت کو بتاتی ہیں، جیسے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث اور بھی بہت ساری حدیثیں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کی حدیثیں، جو ایسے واقعات بہت سارے صحابہ کی زندگی میں ہوئے ہیں جہاں جو ہے عدل پتہ چلتا ہے، اور اس میں دین میں اسلام میں اس کی اہمیت ہے، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس پر ابھارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، تقوی کے زیادہ قریب یہ ہے کہ تم عدل کرو، لہذا عدل کی زندگی گزارو۔ یہ ابھی جو حدیث میں نے نعمان بن بشیر کی آپ کے سامنے پیش کی تو وہ جو ہے متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا آخر میں ان سے اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے معاملے میں جو ہے عدل کرو، تو وہ لوٹ کر اپنے اس عطیے کو انہوں نے واپس کر دیا جو بیٹے کو انہوں نے دیا تھا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ایسی ظلم پر مجھ کو گواہ بنانا، اے ساتھی ایسے ظلم پر مجھ کو گواہ بنانا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کل قیامت کے دن جو ہے تمہیں اس کے بدلے آگ ملے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ لہٰذا عدل تمام معاملے میں ہے، سوسائٹی میں ہم زندگی گزارتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، معاملات داریاں ہوتی ہیں، ہر جگہ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کا حق کیا ہے، اتنا ذہن میں ہو جائے کہ یہ میرے جو سامنے ہے، میرے والد ہے، ان کا حق کیا ہے، میرے سامنے میری امی ہے، ان کا حق کیا ہے، میرے سامنے جو ہے میری بیوی ہے، اس کا حق کیا ہے، میرے سامنے جو ہے استاد ہے، ان کا حق کیا ہے، بچے ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں۔ اس کو اگر سمجھے آدمی تو اس صورت میں جو ہے ہر کوئی اگر اسلامی اخلاق پر عمل کر لے تو آپ بتائیے سوسائٹی میں ظلم ہوگا پھر کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جب ظلم ختم ہو جائے گا تو یہ تو سب سے بہترین معاشرہ ہوگا، ایک صالح معاشرہ، ایک اچھی زندگی لوگ گزاریں گے جہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جب ظلم نہیں ہوگا تو پھر اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے قتل ہوتا ہے، نقصان ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ظلم کیا حقدار کو حق نہیں ملے گا، اللہ کا ڈر اس کے بعد نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی کرے گا، ہے نا؟ آپ سامنے والے کو اس کا حق نہیں دے رہے تو وہ آپ کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے غصے میں آ کر۔ یہ جرائم ایسے بڑھتے ہیں، معاشرے میں امن ختم ایسے ہی ہو رہا ہے، ظلم سے امن ختم ہو جاتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے ظلم۔ اور آپ دیکھیے معاشرے میں ظلم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر کتنا ظلم کرتے ہیں، کمپنیوں کا کیا حال ہے، لوگوں کے کیا حال ہے، اپنے مسائل خاندان کے مسئلے دیکھیے، رشتہ داریاں دیکھیے، فیملی میٹرز دیکھیے، آپ ظلم 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 عدل کہیں نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، عداوتیں، بغض، نفرتیں، محاداریاں ہو رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہم عام طور پر ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا بولتا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سب عدل نہیں ہونے کی وجہ سے۔ عدل قائم کیجیے، آپ جہاں آپ کے انڈر میں جو لوگ رہتے ہیں عدل کیجیے، دیکھیے آپ کا گھر کتنا کامیاب رہے گا، یا آپ کا ڈپارٹمنٹ دیکھیے، یا آپ اگر کمپنی کے مالک ہیں، عدل کیجیے، انصاف کیجیے، اسلامی اخلاق ہے، نبی علیہ السلام نے ابھارا ہے عدل پر، عدل کا حکم دیا ہے، اس میں زندگی جو ہے بہت اچھی گزرے، بہت کامیاب زندگی گزرے۔ اسی طریقے سے ایک آخری مختصر بات، کرم، اسلام نے اس پر بھی بہت ابھارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کرم سمجھ سخاوت، خرچ کرنا، کرم جو ہے بخل کی اپوزٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عطا کیا ہے اس میں یہ بخیلی کرتے ہیں، اللہ نے مذمت کی ہے قرآن میں۔ بخل اچھے اخلاق نہیں، کنجوسی، بخل، آدمی جو ہے خرچ نہ کرے، ہے اس کے پاس، کھلاتا نہیں ہے، پلاتا نہیں ہے، دیتا نہیں لوگوں کو،
اسلام نے کرم پر ابھارا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اسوہ ہیں ہمارے لیے. ہر اچھی صفت میں، ہر اخلاق میں آپ سے اسوہ ہیں. تو آپ کی زندگی میں کرم نہیں کیا. کتنے کرم کرنے والے کو بولتے ہیں کریم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کریم، دل والے، خرچ کرنے والے. حتیٰ کہ بدو یہ کہتے تھے اے لوگو اسلام قبول کرو. اے لوگو، ایک دوسرے سے کہتے تھے مکہ میں لوگ، اے لوگو اسلام قبول کرو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ آدمی کو پھر فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا ہے. اے لوگو اسلام قبول کرو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ آدمی کو پھر ضرورت نہیں ہوتی ہے مانگنے کی یا فقر کی. فقر سمجھتے ہیں، فقر و فاقہ، مشکل زندگی گزاری. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور تھا. غریب تھے، بڑے خرچ کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا اور آپ نے نہ، آپ کے پاس ہے اور آپ نے نہیں کہا، ایسے کبھی نہیں ہوا ہے. ہو تو دل دیتے جو ہو دیتے تھے. بڑے سخی سخاوت اور مشہور مثال ہے سخاوت کی، مہمان نوازی کی. کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. تو یہ ایک اچھے اخلاق ہے. مومن بخیل نہیں ہوتا ہے، مومن کنجوس نہیں ہوتا ہے. یا مفرون و یأمرون الناس بالبخل، قرآن میں مذمت کی ہے. خود بخیلی کرتا ہے اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتا ہے. قرآن میں مذمت کی ہے اس آدمی کی جو جمع کرنے کی عادت جس کے پاس ہوتی ہے، صرف جمع کرنے والا ہوتا ہے، نکالتا نہیں. وہ سمجھتا ہے اس سے کم ہو جائے گا مال، ہرگز کم نہیں ہوگا. کرم اچھی صفت اسلام نے ابھارا ہے، اور زمانے جاہلیت کی یہ وہ صفت ہے جو عربوں میں تھی جس کو اسلام نے باقی رکھا ہے. حاتم الطائی کا واقعہ آپ جانتے ہیں. بڑا غریب آدمی تھا، جو ہوتا تھا سب کچھ دے دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے والا. تو زمانے جاہلیت میں عربوں میں یہ کوالٹی تھی اچھی. آپ کو معلوم ہے بہت سارے ایسی کوالٹیز اچھے ہیں جو زمانے جاہلیت کے عربوں میں تھی، اسلام نے اس کو باقی رکھا. جیسے امانت داری ہے، کرم ہے، سچائی ہے، اسلامی اخلاق ہے. سب عدل ہے. عدل تو نہیں تھا زمانے جاہلیت، تو ظلم ہوتا تھا، لیکن دوسری چیزیں جیسے ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے. عربوں میں زمانے جاہلیت سے یہ چیز. کرم ہے، عرب بڑے کریم ہوتے تھے. یعنی میں اسلام سے پہلے کا دور نہیں بتا رہا ہوں. تو اسلام آیا، اسلام نے اس کو اس پر ابھارا، اس کو باقی رکھا. ضیافت، مہمان نواز تھا عرب. وہ کنجوس نہیں تھا. یہ مہمانوں کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی تھی. مہمانوں کے لیے بڑی قربانی دی. مہمان کبھی بھوکا نہیں جاتا تھا، کبھی خالی پیٹ نہیں لوٹتا تھا عرب کے گھر سے. جاہلیت مشرک تھا، وہ کافر تھا وہ جو، لیکن مہمان نواز. تو اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے. آپ کو معلوم ضیافت کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، اور اس پر کتنی حدیثیں آئی ہیں. سچائی ہے، امانت داری ہے، مشہور سی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے بہت ساری چیزیں انہیں عورتوں کے سلسلے میں بھی جو ہے، جیسا کہ زنا وغیرہ کے مسئلے جب آئے تو وہاں کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ صحابیہ نے پوچھا تھا. انہوں کے تصور میں نہیں تھا کہ ایک آزاد انسان عورت بھی بدکاری کر سکتی ہے. نہیں تھا، ان کے تصور میں نہیں تھی یہ چیز. تو کچھ چیزیں تھی جو پہلے سے جو ہے آئی ہیں، اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے. تو یہ اسلامی اخلاق ہے. آدمی جو ہے زہد اختیار کرے، عدل کی زندگی گزارے، کرم والا ہو. ایسے نہیں کہ کنجوس اور بخیل ہو. اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہم دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کو زیادہ کرتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے. وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یار اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. مَا نَقَصَ مَالٌ مِّن صَدَقَةٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال جو صدقے میں دیا جاتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا ہے. جو آپ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں کم نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ فرمایا، ہمارا ایمان نہیں ہے رسول پر کیا کم نہیں ہوتا. ہمارے دماغ میں 100 لیا میں 50 دیا، کم ہو گئے. رسول اللہ کی حدیث ہے مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے کم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ 50 دیا جو آپ نے خرچ کیے ہیں اس کے بدلے ایسا انتظام کرتا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ آپ کے پاس آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس طرح آدمی کرم ہونا چاہیے، کھلانے والا، پلانے والا، خرچ کرنے والا، اپنے استطاعت کے حساب سے.
ایک یہ کہ نہیں ہے مانگ کے کھلا رہے، وہ کرم نہیں ہے، صرف سامنے والوں کو خوش کرنے کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں معاشرے میں ایسی ایسی چیزیں سمجھ کے باہر، شادی کرنی ہے جتنی استطاعت کرو شادی، جتنا کھلا سکتے ہیں کھلائیے، وہی میں نہیں دکھانے کے لیے لوگ ریاکاری کے لیے لاکھوں روپیہ جو ہے قرضہ لیا جا رہا ہے اور زبردست ولیمہ ڈنر دکھاوا ہے، ان کا ریاکاری ہے۔ کرم والے بڑے کریم آدمی ہیں، کیا کھلائے ہوئے ماشاءاللہ، وہ کیسا کھلائے ان کو معلوم ہے، وہ تو کھلاؤ نہیں، وہ تو چھوڑو ختم ہو، جتنی استطاعت جتنی چادر ہے اس کو کہتے ہیں اردو میں اتنا کرو، نوز باللہ دکھانا نہیں، اسلام میں ریاکاری نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ کیا کرو، دال کھلا سکتے دال کھلا، مرغی کے پیسے لا کے مانگ کے مرغی کھلا رہے ہو، یہ اخلاق نہیں، نوز باللہ یہ ایمان ہے، ایمان والا ایسے حرکت کرتا ہے نہیں، تو معاشرہ نوز باللہ دکھاوا، ریاکاری، پاپولیرٹی، نام، شہرت پہ کے پیچھے اس بھوک کو پورا کرنے کے لیے تو اس کو تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، ہر حرام راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار ہو گئے، صرف اپنا کیا کہتے ہیں اس کو اسٹیٹس کو بات کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو بات، ناک نیچی نہیں ہونا، ناک نیچی ہوتی ہے، ناک نیچی ہو جائے گی لوگوں کو پتا چلے گا آپ کہاں سے پیسے لے کر آئے، ناک اونچی رہے، نعوذ باللہ، ناک اونچی کب ہوگی؟ ایمان اور عمل صالح، اللہ نے کیا فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، عزت دلت دینے والا کون ہے؟ اللہ، تو آپ اللہ کو خوش کیجیے، اللہ دنیا میں عزت دے گا آپ کو، بلکہ صحیح حدیث ہے مَن تَوَاضَعَ عَلَى اللَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیاری تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، تو یہ بھی اسلامی اخلاق میں ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو آج کی کلاس میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اسلامی اخلاق ہماری زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے آج زیادہ تفصیل سے جو دو باتیں ہم نے بیان کی ہیں، وقت ہو چکا ہے، اس لیے کرم پر زیادہ اور نہیں بتایا جا سکتا ہے، اگلی کلاس میں مزید کچھ باتیں ہیں اس سے متعلق جو بیان کی جائیں گی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زہد کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ دنیا کے پیچھے دوڑ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ جنت کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور عدل کو سمجھتے ہوئے ایک عادلانہ زندگی گزارنے کی زندگی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ جس میں ہر صاحب حق کو ہم حق دیں اور ظلم سے ہمارے معاشرے کو، ہماری زندگی کو اور امت کو پاک اور صاف کر دے، آمین، وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بڑی خوشخبری سنانی ہے آپ کو، بہت بڑی خوشخبری انشاءاللہ، وہ یہ کہ سنڈے مطلب پرسوں سے، اتوار سے دار میں ریاست رضی اللہ عنہ میں ایک زبردست کورس شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے سنت اور بدعت کے اصول السنہ والبدع، ایک شارٹ کورس ہے جو ہفتے میں 3 دن چلے گا، رات میں اتوار کو پہلی کلاس ہے اس کی، آپ آئیے اور ڈیٹیل سنیے، 9:15 بجے رات میں، سنڈے 9:15، سنت اور بدعت کے اصول، اب تک اس پر کورس نہیں ہوا ہے، یہ شارٹ کورس ہے جو ہمارے مدرسے میں سٹارٹ کر رہے ہیں، اونلی فار جینٹس یا بوائز، مردوں، کیونکہ وہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، ظاہر بات ہے، جگہ کا بھی مسئلہ ہے بہت، ہمارے مدرسے میں جو ہے یہ کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے، آپ آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے، چھوڑیے مت، واللہ کیا ہوگا، مس مت کیجیے اس کلاس کو، آپ کو اندازہ نہیں ہے اصول کیا چیز ہے، بڑے نہیں ہے نا، ظاہر بات، سنت اور بدعت کے اصول، سنت کے اصول کیا ہے، کیسے ہم کو پتا چلے گا کہ یہ سنت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے ہر چیز کو سنت کا نام دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو سنت کے کچھ اصول ہیں یا کچھ بھی ہے، نبی علیہ السلام زندگی گزارے، ٹھیک ہے، سنت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنانا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے تھے ہم بھی وہ پہنے، اصول کیا ہے، اصول السنہ بہت اہم ہے، سنت کے اصول کیا ہے، تاکہ ہمیں پتا چلے سنتیں کیا ہیں اور ہر چیز کو اس پر فٹ کر سکے، ایک دوسری بدعت، اس کے اپوزٹ جو ہے سنت ہے، کیا ہے وہ بدعت، آپ کو معلوم بدعت کتنی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس میں بدعت نہیں، کوئی مہینہ ایسا مسلمانوں میں زندگی میں آ رہا ہے یہاں بدعت نہ ہو، ہر مہینے میں بدعت ہے، ربیع الاول میں بدعت، رجب کی بدعتیں الگ ہے، محرم کی بدعت، شعبان کی بدعتیں الگ ہے، رمضان کی بدعتیں الگ ہے، پھر وضو کی بدعت ہے، روزے کی، نماز کی، عمرے کی، حج
قواعد ہیں بدعت کو پہچاننے کے قواعد. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام بدعت کیسے ہوگا. تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی اچھا کام بدعت کیسے ہے؟ اچھا کام بدعت، گندا کام غلط کام بدعت ہے، تو ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بدعت کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا بدعت کیسے ہے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کو، آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں نہیں پڑھے قواعد اصول نہیں پڑھے. تو یہ بہت اہم کورس میں اسٹارٹ کر رہا ہے انشاءاللہ. اسٹارٹ کرنے جا رہا ہے سنڈے سے، پرسوں سے. اعلان میں نے بتا دیا، جمعے میں بھی بتاؤں آنا ہے، آئیے نہیں آنا ہے بتائیے. کچھ لوگ تو پرماننٹ آنے والے ہیں معلوم ہے، لیکن واللہ کہتا ہوں فائدے سے خالی یہ چیز نہیں. اصول فی معرفت السنہ والبدع، سنت اور بدعت کو پہچاننے کے اصول قواعد. اس سلسلے میں کتابیں ہیں اور رسالے لکھے گئے ہیں. اس کا شارٹ ہوگا انشاءاللہ اس کورس میں یہاں ہوگا جو اتوار سے 9:15 بجے رات میں کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے. جزاکم اللہ خیر. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو دروس ہیں وہ چل رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو دروس نہیں آتے تو ضرور آئیے. جیسے آج مغرب کے بعد تفسیر کا درس چلتا ہے، بہت اہم. نیا پارہ نئی سورہ شروع ہونے جا رہی ہے تو بہت زیادہ اہم ہے وہ. اس میں بھی آئیے، قرآن کی فہمی یا معلوم ہوگا، قرآن کی آیتیں معلوم ہوگی انشاءاللہ. منڈے بڑے اہم درس چل رہے ہیں ہمارے. پتہ نہیں آپ آتے ہیں نہیں آتے ہیں، نہیں آتے ہیں تو ضرور آئیے. مسجد الزیا میں کتاب اللباس اسٹارٹ کر دیا ہم نے. صحیح مسلم کا ایک چیپٹر ہے کپڑوں کا بیان، کون سے کپڑے پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے، ڈیٹیلز. جیسے لاسٹ بڑا اہم درس تھا ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننے کے سلسلے میں مردوں کے. ٹھیک ہے، آگے اور آ رہا ہے عورتوں کے کپڑوں کے سلسلے میں کیا. مگر ابھی اس منڈے بھی بہت اہم چیپٹر پر درس ہے کتاب اللباس. اس میں سارے چیپٹرز بہت اہم ہیں، یہ سارے لیسن بہت اہم ہے. آپ ضرور ہر پیر بعد نماز عشاء وہاں خواتین کا بھی پردے کا معقول انتظام مسجد ضیاء میں ہوتا ہے. بڑا اہم درس چل رہا ہے لباس اور زینت کے آداب کیا ہیں. صحیح مسلم کی بہت اہم حدیثیں عورتوں کے کپڑے اور مردوں کے کپڑوں کے سلسلے میں. اور آپ کو معلوم ہے کپڑا زندگی کا ایک حصہ ہے ہمارا. پہنتے ہیں، دیکھیں پہنے ہوئے کیا پہننا کیا نہیں پہننا، عورتیں کیا پہننا نہیں پہننا، اس میں بڑی باریکیاں بڑے اہم مسائل ہیں. ٹھیک ہے، آئیے جزاکم اللہ خیر. آتے جائیے اور فائدہ والا علم حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نفع بخش علم حاصل کریں اور ایسا عمل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو قبول کرنے والا ہو. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. والسلام علیکم.